رنگ صاف لذیذ. جو ہی یہ پانی چشموں میں آتا ہے، چشمے پہاڑوں سے گرتے ہوئے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں کے قریب سے گزرتی ہیں، درختوں کے پتے شامل ہو جاتے ہیں، بستیوں کے قریب سے گزرتی ہیں، بستیوں کی مٹی شامل ہو جاتی ہے، شہروں کے قریب سے گزرتی ہے، شہروں کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اب جب وہ پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹرز نے کہا چھان کے پینا، ابال کے پینا. رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، بیماریاں آ گئی، جراثیم آ گئے. اب میں ایک ہی جملے پہ ایسے پلٹ دوں گا آپ کا نتیجہ. جب ہم پوچھیں گے تو پانی تو وہی تھا جو کل صحت مند، شفاف اور لذیذ تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جس رستے سے آپ تک پہنچا ہے صاحب و رستہ اچھا نہیں تھا. جب اسلام فاران کی چوٹیوں میں آیا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، انسانیت، وقار، عروج انسانیت، رشتوں کا احترام، تقدس، صاف پاکیزہ اسلام جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے محدث آ گئے، اس میں بد کردار بادشاہ. مکے سے نکل کے 1400 سال کی گندگیوں سے چلتا ہوا. تو اب آپ کہیں گے کیا سارے کا سارا اسلام کا ذائقہ بدل گیا؟ نہیں. آئیے اسی مثال کو اور کر دیتا ہوں. جو شخص چاہتا ہے نا کہ وہی چشمے کا پانی میرے گھر تک پہنچے، وہ وہاں سے ایک پائپ لگائے اپنے گھر تک لے. پائپ اتنا محفوظ ہے کہ وہ گندگی کو شامل نہیں ہونے دیتا. ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا. امامت نے اسلام کو محفوظ کر دیا. نہ جھوٹا راوی آنے دیا، نہ بد کردار بادشاہ نے دیا. اور آج اسلام 2 نہروں کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. مختصر کر کے اچھا جملہ دے دوں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں خطابت کے گھوڑے کو دوڑاؤں تاکہ کم مجلسیں بہت تھوڑی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نتیجے. اب یہ شام میں حکومت بنا چکے تھے صاحبان. اس نے 23 ہجری کو یہ حکومت سنبھالی. 60 ہجری تک یہ مسلسل وہاں حاکم رہا. 42 سال اس نے اکیلے نے حکومت کی ہے. 42 سال اس نے شام والوں کو اور اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا. اس نے شام والوں کو دکھایا اسلام کا ایک رخ. شام کا اسلام اتنا غلیظ ہو گیا تھا. آپ یقین کریں میں واقعات پڑھوں تو آپ اسے مذاق تصور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا کہ ایک شخص مدینے سے چلا اور جب وہ شام پہنچا تو جب شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے کان میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ. وہ شخص جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ. جب وہ مسجد میں یہ حقائق پڑھ رہا ہوں اسلام کے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور جو جماعت کرا رہا ہے اس کی ایک ٹانگ مصلے پہ اور ایک ٹانگ مصلے سے باہر، اور اس حالت میں نماز. اس نے پیچھے کھڑے ہو کے جب یہ نماز ہوتی دیکھی اس نے کہا مسلمان اذان بھی غلط کر رہے، نماز بھی غلط. یہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی کو شکایت لگاتا ہوں. جب یہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی کے سامنے
لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سن رہا ہے اور اس کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شراب ہے. اس کا آپ نے صرف سن کے کانوں کو ہاتھ لگایا. وہ مدینے سے آیا تھا, اس نے اصل اسلام دیکھا, خالص اسلام دیکھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دوڑا اور جا کے اس نے کہا میں مفتی اعظم کو شکایت لگاؤں. پتہ چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے عجیب منظر دیکھا, ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹا ہوا اور لوگ اس کو اٹھائے اور اسے زندہ ہی قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دیں اور مفتی دعا کروا دے. اس رستے میں مفتی کا ہاتھ بدل گیا, پکڑ لیا. اس نے کہا خدا برباد کرے تمہیں شام والوں, کیا کر دیا تم نے مدینے والے محمد کے اسلام کا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اذان اور نماز اور قاضی شراب پی رہا ہے اور قرآن کھلا ہے, تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا. اس نے کہا دربار میں آ, ایک ایک سوال کا جواب دے. دربار میں اس نے کہا ہاں پہلا سوال کر. اس نے کہا اذان کیوں بدلی؟ اس نے کہا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے, ایک عیسائی اذان دیتا ہے. وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے. دوسری اس نے کہہ دیا اس میں کیا غلط کہا. اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی اس کی ایک ٹانگ مسجد میں ہے. اس نے کہا جلدی میں آ گیا تھا, آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا, جو پاک تھا اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کیا غلط کیا؟ جس نے سامنے قرآن کھول کے شراب پی. اس نے کہا اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے. وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں, یہ میری دوا ہے. وہ پی کے بتا رہا تھا یہ شراب ہے. اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی, مر گیا. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سر پیٹا. تو جب وہ جانے لگا تو اسے حاکم نے کہا مدینے جا کے علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اسلام یہ ہے, سوچ کے مجھ پہ حملہ کرنا. اب تمہارا اسلام نہیں رہا. اب جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ بڑا نفرت امیز ہے. اس نے کہا اب تمہارے اسلام کو امیہ کے بچوں نے کھیلنے والی گیند بنا لیا. اب امیہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں تمہارے اسلام سے. دن کے وقت ایک شخص, آپ نے بڑا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن وہ لفظ ہی سنا ہوا ہے کہ ایک شخص اس نے سامان تجارت کو لادا ہوا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا تھا. جو ہی شام کی حدود میں داخل ہوا تو غلام اونٹ پہ سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کر تازیانہ پکڑ اس نے مالک کو مارا. اس نے کہا چل میں مالک ہوں تو غلام. اس نے کہا بدبخت, مالک میں ہوں تو غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں. شام میں گیا, قیمتی سامان تھا, اس نے رشوت دی اور رشوت دے کے لوگوں کو گواہ بنا کے دربار میں لے گیا. گواہی ہو گئی, قرآن کے مطابق ہوئی. انہوں نے کہا سامان اور اونٹ اس کے حوالے کرو. جب مالک کو کہہ دیا جا, اسے کوڑے مار کے باہر نکالا گیا. اس نے کہا بدبختو پوچھ تو لیتے, قرآن پہ گواہی لے لی, یہ اونٹ نہیں یہ اونٹ ہی ہے. پھر حاکم شام نے کہا جا کے علی کو بتا دینا میں نے شام میں ایسے لاکھوں اکٹھے کر لیے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹنی کو اونٹ کہہ لیتے ہیں. یہ اسلام کی تصویر بن گئی تھی, یہ اسلام کی شکل بن گئی تھی. حدیثیں اتنی جھوٹی آ گئی تھی, اتنی جھوٹی آ گئی تھی کہ اصل حدیث کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اصل حدیث کس کی؟ کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, انہیں بھی جب حدیثیں اکٹھی کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا یہ صحیح ہے. یہ بخاری کی صحیح ہے, یہ مسلم کی صحیح ہے. اس فتنوں کا دور, جھوٹی حدیثوں کا دور, رشوت کا بازار, جہالت عروج پہ پہنچ گئی. درہم و دینار سے نوازا جا رہا تھا. ادھر مدینے کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے لوگ اب جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اکثر لوگ جنگ کرتے تھے مال غنیمت کے لالچ میں. ان کے گھروں میں اتنا مال بھر گیا تھا, اب انہیں غنیمت کی تمنا نہیں رہی تھی. انہوں نے حجت کے ساتھ خروج کرنے سے انکار کر دیا اور امیر المومنین کو تخت خلافت کوفے لانا پڑا.
کوفہ میں مولا علی نے لشکر تیار کیا اور جمل کی جنگ ہوئی جو نتیجہ خیز ہوئی. اب کیونکہ مجھے وہ واقعات نہیں پڑھنے، یہ جنگیں نہیں پڑھنی، ورنہ ایک ایک مجلس ایک ایک جنگ کی نظر ہو جائے گی. وہ ایسے حساس موضوعات میں پڑھ پڑھ کے ریکارڈ کروا چکا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آئے کہ جمل کیا تھی اور صفین کیا تھی. جمل منطقی انجام تک نہیں پہنچی، منطقی انجام تک پہنچ گئی. اس کے بعد صفین آئی، شام کا حاکم نہروں پہ آ گیا، علی کوفہ سے لشکر لے کے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ جو امیر المومنین کے ساتھ لشکر جا رہا ہے وہ کوفے سے جا رہا ہے. یہ کوفے کے لوگ ہیں جو علی کے ساتھ جا رہے ہیں. امیر المومنین نے جا کر صفین کے میدان میں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، امام جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا ہے. اسلام میں جنگ نہیں ہے. کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ ہو جو مجھے اس جملے کی نزاکت سمجھ کے دل سے دعا دے، جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے اور روزے میں بھی بھوکا، لیکن اس بھوک کا کوئی فائدہ نہیں. روزے میں بھوک ہے لیکن نیت نے اسے عبادت کر دی. جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے. جہاد اسلام کی عبادت ہے اور عبادت کا وقت ہوتا ہے. لاؤ کسی بہت بڑے عابد اور کسی بہت بڑے زاہد کو، میں اس سے کہتا ہوں مجھے اس وقت فجر پڑھ کے دکھا، وہ کہے گا فجر کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی نہیں پڑھنی؟ کیا اس وقت اللہ نہیں ہے؟ وہ کہتا جی اللہ ہے، نماز عبادت کا وقت نہیں ہے. اچھا پھر کل روزہ رکھ لے واجب کی نیت سے، وہ کہے گا نہیں ابھی تو ربیع الاول ہے، رمضان نہیں ہے. چل پیسے میں دیتا ہوں، ٹکٹ میں کرواتا ہوں، حج پہ چلا جا. عمرہ ہو سکتا ہے، حج نہیں. کیوں؟ عبادت کا وقت نہیں. نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، زکوٰۃ کا وقت ہے، حج کا وقت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاد کا وقت نہیں ہو؟ اور ان تمام عبادات سے سب سے زیادہ سینسٹیو عبادت جہاد. وجہ بھی بتا دیتے ہیں. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ شاید نماز کا وقت ہے، آپ نے پڑھ لی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وقت تو گزر گیا تھا. خدا کا تک کوئی سزا نہیں. غلطی سے پڑھ لی، سزا کوئی نہیں. روزہ رکھا تھا، غلطی سے پانی پی لیا، احساس ہوا، خدا نے کہا نہیں ٹوٹا. غلطی سے نماز پڑھی جائے کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے روزہ کھول لیا جائے کچھ نہیں ہوتا. اگر غلطی سے گردن کٹ گئی اسے زندہ کون کرے گا؟ تو یہ کون بتائے گا کہ کس کی کاٹنی ہے؟ کس کی نہیں کاٹنی. جن کے پاس امام نہیں ہے وہ قتل کر رہے ہیں. جہاد امام کے پیچھے ہوتا ہے. اگر جہاد امام کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو جن سے علی نے جنگیں لڑی. جہاد تو امام کے پیچھے. جہاد کا فلسفہ ایک اچھی سی لفظ سے سن لیں. صفین کی جنگ میں اب جب دیکھا نا کہ جنگ کی بازی پلٹ رہی ہے اور جنگ نہیں ہو رہی، امیر المومنین ایک دفعہ لشکر سے باہر نکلے تو امیر المومنین نے کہا تھا، اے سفیان کا بیٹا کیوں لوگوں کو مروا رہا ہے، کیوں قتل کروا رہا ہے، آ میرے مقابلے پہ. ایک ایک ہو کے لڑتے ہیں. یہ جلدی سے خیمے میں واپس گیا تو عمر بن عاص بیٹھا ہوا تھا. اسے کہا جاتا کیوں نہیں؟ اسے کہا خدا تجھے برباد کرے، تو چاہتا ہے کہ تو خلافت کا امیدوار ہے. اچھا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، رکھتا بھی اس کے ساتھ ہی. ایک دفعہ ان دونوں کی آپس میں اس بات پہ ہو گئی تھی. وہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں، یہ کہتا میں زیادہ سمجھدار ہوں. یہ تاریخی بات ہے. عمر بن عاص نے کہا ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں میں سے زیرک کون ہے.
اسے کہا کیسے پتا چلے گا؟ اسے کہا بھی آزما لیتے. اسے کہا ایک سوال میں پوچھوں گا, اس کے جواب سے پتا چل جائے گا تو زیرک ہے یا میں زیرک. اسے کہا سوال پوچھ. اسے کہا سوال اونچی پوچھنے والا نہیں, کان قریب کر. اسے جلدی سے کان قریب کیا. اسے کہا تجھ جیسا جاہل کون ہوگا, خیمے میں تیرے میرے علاوہ بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا, یہ مزاج ہے ملوکیت کا. ادھر ایسے افراد اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو اس کے کہنے پہ علی جیسے امام کے سامنے آ گئے. جب جیتی ہوئی جنگ یہ ہار رہا تھا تو اس نے عمر بن عاص سے کہا, اس نے کہا کچھ کر بازی پلٹ. اس نے کہا بازی پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے, علی کے لشکر میں ایک سردار ہے جو بک سکتا ہے, جس کا نام محمد بن اشعث ہے. یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے, آیا یہ کوفے سے ہے لیکن ہے یہ علی کا مخالف. لشکر اس کے پاس 10,000 کا ہے. یہ وہی محمد ہے جس کی بہن نے حسن مولا کو زہر دیا. یہ محمد بن اشعث ہے, یہ جودہ کا بھائی. اس کو خرید. اس نے کہا ٹھیک ہے خرید. اس نے جنگ کے دوران ہی محمد کو علیحدہ کر کے بلایا, اور اسے علیحدہ کر کے بلایا 1,00,000 دینار, 50,000 ابھی دیتا ہوں, شام کے حاکم سے لے کے 50,000 کا وعدہ کر, 10,000 کا لشکر لے کے علی کو چھوڑ, ہمارے ساتھ بھی شامل نہ ہو. علی کے لشکر میں بغاوت پھیلا. اس کا کیسے پھیلے گی؟ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ علی کا لشکر ہمارے اوپر آ گیا ہے, بچنے کا رستہ کوئی نہیں. ہم کرتے ہیں قرآن نیزوں پہ بلند, تو علی کے لشکر میں نعرہ بلند کرتے قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. جب اس نے اسی سکیم اور اسی سازش کے تحت علی کے لشکر میں بغاوت پھیلانی شروع کی, خود امیر المومنین جنگ کر رہے تھے گھوڑے کے زین پہ. امیر المومنین رکابوں پہ کھڑے ہو کے کہا خبردار چمڑے والا قرآن نہ دیکھنا. چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوتا تھا نا اس دور میں, اور نیزوں پہ وہ چمڑے اٹھائے. فرمایا چمڑوں والا کا نہ دیکھنا, اصل قرآن کو دیکھو. جنگ کرو, کوئی پیچھے نہ ہٹے, ہم بالکل کامیابی کے قریب ہیں. علی نعرہ بلند کرتے جا رہے تھے اور لشکر میں بغاوت پھیل رہی تھی. آخر اس بدبخت نے کیا کہ اس نے 10,000 کا لشکر دے کے علی ہی پہ حملہ کر دیا, اور علی کے تمام بیٹوں نے علی کے خیمے کا گھیرا باندھ دیا. علی کے بیٹے علی کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا قتل ہو جائے گا مسلمانوں کا, ہم 10,000 کا لشکر لے کے ہم نہ اس کی طرف جائیں گے, قرآن نیزوں پہ ہے. علی کو خبر ہو گئی, مورخ لکھ دے گا علی نے قرآن کا احترام نہ کیا. بس آخری جملہ آج کی مجلس کا کہنا چاہ رہا ہوں, امیر المومنین نے کہا جنگ بند کرو. یہ جملہ کب کہا گیا؟ اب میں جہاد کا تصور بتانے لگا ہوں. مولا علی کا سپہ سالار چیف آف دا آرمی سٹاف مال کے اشتر, جس پہ ناز کرتا تھا میرا علی, یہ اول دستے کی کمانڈ کر رہا تھا, اور یہ اول دستہ لے کے صفوں کو چیرتا ہوا لشکر وہ پیچھے کھڑا تھا, اور یہ معاویہ کے خیمے کے اندر پہنچ گیا تھا. اس نے زمین پہ گرا لیا تھا. اس نے یہ تلوار تھی مالک استر کی, اور مالک استر کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ یہ اعزاز میرے پاس آنے لگا, کہ میں علی کے سب سے بڑے دشمن کو مارنے لگا. ادھر تلوار تھی, لمحہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ یہ, اور گردن وہ پڑی تھی. یہ تلوار تھی, کان میں علی کی آواز آئی جنگ بند. مالک تلوار. بعد میں ساری زندگی مالک استر کہتے رہے کاش اس وقت علی جملہ نہ کہتے. تو ایک صحابی نے کہا جب تیری دسترس میں آئی گیا تو مار دیتا. اس نے کہا 1 انچ بھی ہاتھ آگے کر لیتا جہنم میں چلا جاتا. 1 انچ بھی ہاتھ کو حرکت دے دیتا جہنم میں چلا جاتا, کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا. علی جیسا امام مظلوم ہو گیا صفی. 2 حکم معین کر دیے گئے. ادھر سے مولا علی کے لشکر میں ایک کوفے کے مقدسین ایک گروہ تاریخ میں لکھا گیا ہے,
یہ مقدسین کون تھے؟ ان کے ماتھوں پہ سجدے